بلوچستان میں طالبان کی پیش قدمی تیز، افغان حکومت بوکھلا گئی۔ پاکستان پر الزامات کے بعد افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا کا ڈرامہ۔ بھارت کی بلوچستان میں سی پیک کے خلاف سازشیں۔ آرات بلوچوں سے مذاکرات کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے؟ پوچھیں گے وزیر اعظم کے معاون خصوصی شاہ زین بگٹی سے، رہنما بلوچستان عوامی پارٹی سینیٹر انوار الحق کاکڑ سے، دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمود شاہ سے اور دفاعی تجزیہ کار جنرل نعیم خالد لودھی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ بلوچستان پاکستان کا مستقبل ہے۔ سی پیک منصوبے سے بلوچستان خوشحال ہوگا ہی اور پاکستان بھی ترقی کرے گا۔ کچھ دن پہلے پرائم منسٹر جب بلوچستان میں موجود تھے تب بھی انہوں نے اس بات کو ریٹریٹ کیا، اسی لیے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دشمنوں کی نگاہیں بلوچستان پر جو پہلے ہی لگی ہوئی تھی دوبارہ اور زیادہ فوکس ہونا شروع ہو رہی ہیں۔ بھارت گزشتہ 20 سال سے افغانستان میں بیٹھ کر بلوچستان میں دہشت گردی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھا، مگر اب وہاں صورتحال بدلنے سے اس کی جو تمام امیدیں ہیں وہ خاک میں ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ جو بھی پلانز ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کے اپیرنٹلی ایک پلان ہوتا ہے، وہ فیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو ایک پلان بی سی، اس طریقے سے جو پراکسی وارز ہوتی ہیں وہ جاری رہتی ہیں۔ اسی لیے شاید وارن کرنے کے لیے سی پیک کے چیئرمین جنرل عاصم سلیم باجوہ نے کیا کہا، لیٹس واچ ہم۔ سی پیک اس وقت ہمارے حاسدوں اور دشمنوں کی سازشوں کے نشانے پر خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں سیکیورٹی فورسز کا، کیونکہ یہ وہ فرائض ہیں جو میں خود بھی انجام دیتا رہا ہوں کہ ان کی انتھک محنت اور قربانیوں کے بغیر یہ سر کبھی بھی ہم اس لیول پہ نہیں آ سکتے تھے۔ آج سر کوئی بھی پروجیکٹ بغیر کسی ڈیلے اور ڈسرپشن کے چل رہا ہے، سیکیورٹی کی وجہ سے کوئی چیز رکی۔ بھارت کی پوری کوشش ہے کہ بلوچستان کو عدم استحکام کا شکار کیا جائے، اسی لیے وہ مسلسل بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی اہلکاروں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اگر ایک نگاہ گزشتہ 6 ماہ میں ہونے والے واقعات پر ڈالیں تو کچھ یوں نظر آتا ہے۔ 3 جنوری 2021 کو مچ میں کوئلہ فیلڈ میں مسلح افراد کے حملے میں 11 کارکن مزدور ہلاک ہوئے جن کا تعلق ہزارہ برادری سے تھا۔ 9 مئی 2021 کو بلوچستان میں کوئٹہ اور تربت میں دہشت گردی کے 2 مختلف واقعات میں 3 ایف سی اہلکار شہید اور 5 زخمی ہو گئے۔ 10 مئی کو بلوچستان کے ضلع یوب میں افغانستان سے دہشت گردوں کے حملے میں فرنٹیئر کور کے 4 اہلکار شہید اور 6 زخمی ہو گئے۔ 23 اپریل کو کوئٹہ کے 5 اسٹار ہوٹل کی پارکنگ میں ہونے والے بم بلاسٹ میں 5 افراد شہید ہوئے جبکہ 10 زخمی ہو گئے۔ 1 جون کو بلوچستان میں 2 حملوں میں فرنٹیئر کور کے 4 اہلکار شہید اور 8 زخمی ہو گئے۔ 11 جون کو بلوچستان کے ضلع خاران میں ایک آپریشن کے دوران فرنٹیئر کور کے 1 جوان شہید ہو گئے۔ 14 جون کو کوئٹہ میں دہشت گردوں نے دیسی ساختہ بم حملے میں فرنٹیئر کور کے 4 جوانوں کو شہید کر دیا۔ 15 جولائی کو پسنی میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں پاک فوج کے 1 کیپٹن اور 1 جوان شہید ہوئے۔ اس سال صرف 6 ماہ میں بلوچستان میں دہشت گردی کے 53 واقعات ہوئے ہیں جن میں 62 شہری اور سیکیورٹی فورسز کے 49 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ حکومت نے بلوچستان کے حوالے سے ایک اہم قدم اٹھایا ہے۔ ناراض بلوچ نوجوانوں کو قومی دھارے میں لانے کے لیے مذاکرات کیے جائیں گے اور ایسے گروپس جو بھارت کے ساتھ رابطے میں ہیں ان سے بات نہیں ہوگی، اس کے علاوہ ہر ایک سے بات ہوگی۔ ایک خاص ذمہ داری بھی سونپی گئی ہے عوامی جمہوری وطن پارٹی کے رہنما شاہ زین بگٹی کو۔ انہوں نے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے مسائل تو ہم آہنگی کی حیثیت میں نہ صرف یہ کام کرنا ہے بلکہ بلوچستان کے حوالے سے ہم ان سے اپڈیٹ لینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ بگٹی صاحب، ویری وارم ویلکم ٹو یو، کنگریچولیشنز فار یور نیو پوزیشن۔ لیکن جو صورتحال ہے اس وقت سیکیورٹی کی بلوچستان میں، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمام عناصر ایک بار پھر سرگرم ہیں؟ کہ آج سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج سے 15 سال پہلے بلوچستان میں جو حالات تھے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ پرائم منسٹر کی ڈائریکشن ہے کہ ہم بلوچستان کو پیسفل بنانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں کبھی بھی طاقت کا استعمال مسئلے کا حل نہ ہوا۔ ورلڈ وار 1 ہوا، ورلڈ وار 2 ہوا، آخر پیس ٹاکس ہوتی ہیں اور مسئلے کے حل نکالے جاتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے کہ اپنے ہی لوگوں سے کیوں انسان بات نہ کرے۔ اب اگر ہم یہ کہیں اس نے یہ کیا، وہ کہیں آپ نے یہ کیا، ہم کہیں گے آپ نے یہ کیا، وہ بولیں گے جی
20 साल पहले आपने ये किया, हम बोलेंगे 30 साल पहले आपने ये किया। तो ब्लेम गेम को छोड़ के मैं समझता हूँ कि हम पीस प्रोसेस को तरजीह दें और पीस प्रोसेस को किस तरह से हमने आगे लेके चलना है। माजी में जिस तरह से हमारे साथ पीस प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा, तो उन गलतियों से सीखते हुए इस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए। यही मेरा सवाल था। अगर इजाज़त दें शाहजान बुख्ती साहब कि ये पहले भी हो चुकी हैं एफर्ट्स और उनका फ़ायदा भी हुआ, ये नहीं कि वो बिल्कुल नाकाम एफर्ट्स नहीं, बिल्कुल उनका फ़ायदा हुआ, लेकिन दूर रस हमें उसका वो नतीजा नहीं मिला। इस दफ़ा कैसे आप मामलात को फ़र्क देखिए, कुछ हद तक तो आपने ये देखा होगा कि लोग आए, सरेंडर हुए, ये फ़ायदा अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है। इसके अलावा जो ओवरऑल हमने बात करनी थी उसके लिए यहाँ से लोग गए, बात की और वो बात डिस्कनेक्ट हो गई बीच में। तो अगर आप सिर्फ बातें करेंगे तो यकीनन उसकी ज़िंदगी इतनी होती है जितनी माजी में उसको खींच सके, और वो चीज़ें डिसकंटिन्यू और डिस्कनेक्ट हो गई दोनों तरफ। अब हमारी यह अर्ज़ होगी कि हम इस दफ़ा माजी को देखते हुए हम बातचीत के अमल से पहले IDPs की वापसी उसको यकीनी बनाएंगे। मिसिंग पर्सनस वाला इशू है जिसमें नंबर्स में फ़र्क है, तो उसके लिए हम दोबारा ऑन ग्राउंड चेक कराएंगे। हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को रिक्वेस्ट करेंगे, चीफ सेक्रेटरीज़ को ऑन बोर्ड लेंगे कि जी मैं ख़ुद भी ऑन ग्राउंड विज़िट करूँगा। जैसे हम अभी मेरे पास IDPs का 1.5 लाख का डाटा है, कोई 30,000 लोगों का मेरे पास डाटा नहीं है। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अभी तो आगे ईद की छुट्टियां आ रही हैं, तो ईद के फ़ौरन बाद हम इंशाल्लाह अपने काम को दोबारा जारी करेंगे और मिसिंग पर्सनस वाला भी हम इस पे देख लेंगे। और उस दौर आज से 15 साल पहले जिन लोगों को जेल भेजा गया, तो जिन पे छोटे मुकदमात हैं, तो उसमें सेक्रेटरी लॉ और होम सेक्रेटरीज़ को साथ बिठा के उसका भी हम कोई तरीक़ेकार निकालेंगे और सारी चीज़ें वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सामने रखेंगे कि पहले की निस्बत ये मुज़ाकराती अमल जो अभी होने जा रहे हैं, अल्लाह ताला इसे कामयाब करे और पहली गलती हमें नहीं दोहरानी चाहिए। और जब हम कामयाब होंगे तो यकीनन कोई भी पड़ोसी मुल्क हमारे लोगों को हमारे ख़िलाफ़ किसी भी तरीके से इस्तेमाल करने की अगर कोशिश करे तो वो तमाम नाकाम कर दी जाएंगी। बुख्ती साहब, क्या, क्योंकि ये जिससे आपसे बात कर रहे हैं, जैसे मैं सवाल कर रही हूँ, किस तरीके से आप लोगों को ट्रस्ट दिलवाएंगे कि इस दफ़ा हम जो कह रहे हैं वो डिलीवर भी होगा? ट्रस्ट किस तरीके से बिल्ड करेंगे? मैं यही गुजारिश करता चलूँ कि देखिए, एक तो होती है ना, मैं अगर फ़ौरन चला जाऊँ, मैं मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकातें करूँ, वो अपनी बात रखेंगे, हम अपनी बात रखेंगे, फिर हम यहाँ लाएंगे, फिर वहाँ आएंगे, फिर इधर आएंगे। अब गुजारिश ये है कि अगर सिर्फ बातों से वो बोलेंगे, अगर वो कहें कि जी बलूचिस्तान में आप लोग क्या करने जा रहे हैं, हम एक रोड मैप बता सकते हैं। अगेन, जैसे आप कहते हैं ट्रस्ट डेफिसिएंट है, तो हम अगर उससे पहले बातचीती अमल को बढ़ाने से पहले हम IDPs को आबाद कर दें, उनके इस प्रोसेस को शुरू कर दें ऑन ग्राउंड। हम अगर मिसिंग पर्सनस वाले इशू को प्राइम मिनिस्टर रिजॉल्व कर दें, जो लोग जेलों में हैं उनको हम छोड़ दें, रियासत हुकूमत फ़राख दिली का मुजाहरे करते हुए अपने लोगों से बातचीती अमल को आगे बढ़ाने के लिए ये इक़दाम करे, तो आप नहीं समझते कि ये एक बहुत मुस्बत कदम होगा इस मौजूदा हुकूमत का? और उसे मेरा ख़्याल है कि एक बेहतर अंदाज से समझा जाएगा और सराहा जाएगा, मुल्क में भी और मुल्क से बाहर भी। जो हमारे पाकिस्तानी बाहर बैठे हैं, जो मुल्क के अंदर बैठे हैं, मेरा ख़्याल है कि एक बहुत मुस्बत और स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा कि येस, गवर्नमेंट वांट्स टू रिकंसाइल एंड गवर्नमेंट वांट्स टू हैव पीस इन पाकिस्तान एंड बलूचिस्तान। तो किन किन नाराज़ लोगों से आपका राब्ता हो चुका है और किन से होने जा रहा है? मैं कोई गलत बयानी या किसी किस्म की ऐसी बात नहीं करूँगा जो अपने लोगों के सामने रखूँ। अभी तक किसी से ना मैंने राब्ता किया है ना करूँगा जब तक, क्योंकि अगर आप चाहती हैं कि माजी की तरह हम भी रिकन्सिलिएशन को एक फेलियर की तरफ ले जाएं, तो आई कैन इमीडिएटली टॉक टू देम, मगर मैं नहीं समझता कि हमें वो करना चाहिए। हम पहले ऑन ग्राउंड ये चीज़ें कर लें जो मैंने थोड़ी देर पहले
آپ کے سامنے رکھی ہیں, اور اگر یہ ہو جاتی ہیں تو ہم ایک پراپر ویل پٹ مور ویٹ ٹو دس ریکنسیلیشن پروسیس, اور میرا خیال ہے ہمیں سیریس بھی لیا جائے گا اور ہمیں سنا بھی جائے گا. اور جہاں تک کن سے بات کرنی اور کن سے نہیں کرنی, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ ذکر کر رہی تھیں, جس بھی شخص نے, میں ان کا ماضی نہیں کہتا کہ انہوں نے جو کہا کیا کیا, میں صرف یہ کلیئرلی اور کیٹیگورلی بتانا چاہ رہا ہوں, جس نے پاکستانی فریم ورک کو, پاکستانی باؤنڈریز کو, سرزمین پاکستان کو ایکسیپٹ کرنا ہے, ہم اس سے بات کریں گے. ہمارے لیے کوئی دو رائے نہیں ہوگی کہ ہم اس کو پیچھے چھوڑ دیں یا اس کو ایک سائڈ پہ کریں. جس نے پاکستان کو ماننا ہے اس سے ہم ضرور بات کریں گے. جب فواد چودھری صاحب جو کہ انفارمیشن منسٹر ہیں, انہوں نے کہا کہ جو بھارت سے رابطے میں ان سے بات نہیں ہوگی, تو بھارت سے تو بہت سارے لوگ ہوں گے جو رابطے میں ہوں گے. میم گزارش کر رہے ہیں ویری کلیئر کہ جو شخص سرزمین پاکستان کو تسلیم کرے گا, پاکستانی باؤنڈری فریم ورک کو تسلیم کرے گا, وی ول ٹاک ٹو دیم. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. Right. So you've clarified it. Missing people بڑا sensitive issue ہے, آپ نے خود اس کو ہائی لائٹ کیا. Missing people میں بہت ساری مس ریپرزنٹیشن بھی ہے, مس رپورٹنگ بھی ہے. اصل صورتحال کیا ہے, آپ نے اس کو اینالائز کیا ہوگا. دیکھیے آپ دو طرح کی باتیں ہیں. ایک جو مسنگ پرسنز کے لواحقین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی نمبرز, ایک جو اسٹیٹ کی طرف سے نمبر, تو دونوں میں بڑا ڈفرنس ہے, تصاد ہے. تو اس کی وجہ سے ہماری یہ کوشش ہوگی میم کہ ہم آن گراؤنڈ جب آئی ڈی پیز کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ہم مسنگ پرسنز والے ڈیٹا کو بھی کلیکٹ کریں, اور کسی کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے. جو بھی فیکٹس ہوں گے وی ول کیپ اٹ بیفور دی پرائم منسٹر, اور انشاءاللہ تعالی ایز اٹ از پرائم منسٹر ول اناؤنس کہ آئی ڈی پیز پہ بھی اور مسنگ پرسنز پہ بھی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ انشاءاللہ تعالی وہ پازیٹیوٹی کر کے دکھائے گی جو ماضی میں ان حوالے سے نہیں ہوئی. سو آئی ڈی پیز کے لیے کسی اسپیشل پیکج کا آپ نے سوچا ہے؟ میم گزارش یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب فاٹا میں لوگ نقل مکانی کر کے چلے گئے تھے تو ادھر فاٹا کے لوگوں کے لیے آئی ڈی پی کیمپس بنے تھے. میں یہ نہیں کہتا کہ بہت اچھی سہولیات تھیں, بٹ صحت ہے, تعلیم ہے, پینے کا پانی ہے, راشن ہے, تھوڑا بہت جو بھی دے رہے تھے وہ میکنزم سب کے سامنے ہے. بٹ 15 سال ہو گئے ہیں بلوچستان کے آئی ڈی پیز کے لیے کوئی کیمپ نہیں بنا. دوسری چیز, فاٹا کے آئی ڈی پیز کا ماڈیول ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے. ان پرنسپل 5 لاکھ روپے پر ہاؤس ہولڈ کو دیے گئے تھے. ٹھیک جی, اب اس زمانے میں جو گھر 5 لاکھ میں اگر آپ جو کچھ بنا سکتے تھے, تو آج مہنگائی کتنی ہو گئی ہے, ڈالر اوپر ہو گیا اور ہمارا روپیہ کمزور ہو گیا ہے, تو اس کو ہم پرائم منسٹر کے سامنے ضرور رکھیں گے. 5 لاکھ تو ہے, ویل اگین ریوزٹ اٹ, کیونکہ مہنگائی کو سامنے رکھتے ہوئے اگر پرائم منسٹر اس میں مزید انکریز کی منظوری دیتے ہیں, کیبنٹ سے اپروو کراتے ہیں, تو نتھنگ لائک اٹ, ورنہ 5 لاکھ روپے پر ہاؤس ہولڈ ضرور ہیں. اور جو اختیارات آپ کو دیے گئے ہیں, پرائم منسٹر سے آپ کی ملاقات جب ہوئی تو کیا پرائم منسٹر نے کیا کہا اور آپ کا مینڈیٹ کہاں تک ہے؟ کیا آپ یہ گائیڈ لائنز دے سکیں گے کہ ان لوگوں کے مقدمات چھوڑے جائیں یا سمتھنگ لائک دیٹ؟ کیا ہوگا آپ کا مینڈیٹ؟ میں لیٹ می ڈو مائی ہوم ورک. بعض چیزیں اگر ہم آج آن ایئر کریں تو آئی تھنک وہ بہتری کے بجائے وہ اس بہتری کے عمل میں رکاوٹ ہو سکتی ہیں, تو اگر اس کو فی الوقت کے لیے چھوڑ دیجئے. فی الحال ہم 3 چیزیں سامنے رکھ رہے ہیں. ایک میم آئی ڈی پیز کی واپسی کو یقینی بنائیں گے, دوسرا مسنگ پرسنز ہے, تیسرا جن لوگوں پہ مقدمات جو آج جیلوں میں موجود ہیں, ٹھیک میم, جن پہ چھوٹے 13D اور اس طرح کے مقدمات بنائے ہیں, تو ہم دیکھیں گے کہ واقعی یہ وہ لوگ ہیں, ویل ویریفائی دیم, اور اس کے بعد we'll bring all that to the Prime Minister's notice, اور وہ I think کیبنٹ کے سامنے رکھیں گے. اینڈ اس کے بعد جب یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا پھر ہم جا کے باہر بات کریں گے. جو وہاں کے لوگ بات کریں گے
بات تو دیکھیں نا، میں جب جاؤں گا بات کرنے، جس بھی شخص نے یہ کہا کہ یس آئی ایم ریڈی ٹو ایکسیپٹ پاکستان، دی فریم ورک آف پاکستان، دی باؤنڈری آف پاکستان، ہم اس سے بات چیت کے عمل کو آگے بڑھائیں گے. اور اگر جس نے کہا کہ نہیں ہم نہیں مانتے، تو اس سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، کیونکہ جو آپ کو تسلیم نہیں کرتا تو اس سے بات چیت بھی نہیں بنتی. آپ کے اپنے کازن برہم دام بگٹی یا بگٹی قبیلے کے شاہ کے سربراہ امیر علی بگٹی سے کوئی رابطہ ہوا؟ میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے واضح طور پہ کہا کہ I will not contact before we do not implement something on these things on ground, ma'am. اوکے، سی پیک پہ اگر آ جائیں شاہزن بگٹی صاحب، کیونکہ سی پیک کو گیم چینجر کہہ رہے ہیں. اور میم یہ ضرور یاد رکھیے گا، یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ دیکھیے بلوچستان میں بے شمار لوگ شہید ہوئے، سویلینز شہید ہوئے، پولیس اہلکار شہید ہوئے، لیویز کے اہلکار شہید ہوئے، پیراملٹری فورسز شہید ہوئے، انٹیلیجنس آفیسرز شہید ہوئے، اس میں ریگولر آرمی کے جوان شہید ہوئے، آفیسرز شہید ہوئے. ہم ان کے اہل خانہ کے ساتھ ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، ان کی قربانیاں سب کے پورے ملک و قوم کے سامنے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں پرامن فضا قائم ہو. آج سے 20 سال پہلے آپ یقین کیجئے پنجاب سے، سندھ سے لوگ اپنے بچے اور بچیوں کے دہیج کا سامان وہاں لے دے جاتے تھے کوئٹہ. اور کوئٹہ ہمارے جنوبی پنجاب کے علاقے جیسے ملتان، بہاولپور، سندھ کا سکھر، لاڑکانہ، جیکو آباد، ادھر کے لوگ سارے گرمیاں گزارنے کوئٹہ جاتے تھے کہ نسبتاً وہاں موسم بہتر تھا. ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ دن واپس آئیں کہ پرامن بلوچستان ہو، پرامن پاکستان ہو، اور چیزیں سی پیک بھی آگے بڑھے. ظاہر ہے باہر کے جو کاروباری لوگ ہیں ایک پرامن فضا میں آئیں گے تو ہماری مکمل کوشش ہوگی کہ ہم حالات کو سازگار کریں. اور دیکھیے حکومت اور ریاست اپنے آن گراؤنڈ، اگر آپ کے اپنے لوگ آپ کو سپورٹ نہ کریں مکمل طور پہ، تو آپ اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، دیکھیے آپ کو اپنے لوگوں کی حمایت چاہیے ہوتی ہے کہ آپ دوسرے کسی کے سامنے مضبوطی سے کھڑیں. اگر آپ گھر سے کمزور ہوں، اگر ایک خاندان میں 8 افراد ہیں اور 8 کے 8 لڑے ہوں، تو آپ بتائیں کیا وہ کسی کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے نا. تو ہماری یہ عرض ہے، لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان از کیپیبل ٹو ایڈریس آل دیٹ. کوئی بڑی بات نہیں ہے. کسی کو اگر ہم نے بلوچستان میں ہسپتال دے دیا تو کوئی آسمان نہیں گر جائے گا. اگر ان کو ہم نے صاف پینے کا پانی دے دیا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں، کوئی بڑی بات نہیں ہے میم، یہ ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. اگر ہم کے پی میں دے سکتے ہیں، ہم سندھ میں دے سکتے ہیں، پنجاب میں دے سکتے ہیں. اب آپ دیکھیے نا انڈر ڈیولپڈ ایریاز کی خاص پرائم منسٹر نے خود نشاندہی کی تھی، اور پرائم منسٹر نے کیٹیگرلی کہا تھا کہ آئی ول ڈیولپ انڈر ڈیولپڈ ایریاز فرسٹ. ٹھیک ہے جی، جس میں ایکس فاٹا آتا ہے، جس میں جنوبی پنجاب آتا ہے، جس میں سندھ میں عمر کوٹ اور اس کے قریبی علاقے ہیں، اور بیشتر بلوچستان آتا ہے. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ تمام ملک ایک ساتھ ایک جگہ پہ ترقی کی راہ میں ساتھ چلے. بگٹی صاحب، شاہزن بگٹی صاحب، ہم ایک کوئک بریک پہ جا رہے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک. پیچ میں افغانز ہیں. ٹھیک ہے، یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ رائٹ. اگر یہ سیکنڈ انویسٹر، لارج انویسٹر نہ ہوتے تو آج انہوں نے یہ ساری کی ساری انویسٹمنٹ اپنے وطن میں، اپنے لوگوں میں، اپنی انسٹیٹیوشن میں کی ہوتی تو صورتحال قدریں مختلف ہوتی. ٹھیک ہے، سو آپ نے بیک گراؤنڈ ہسٹری اور اس کو کانٹیکس میں ڈال کے بتایا ہے. بٹ بریگیڈیئر محمود موونگ فارورڈ، یہ تو ہسٹوریکل ریفرنس از امپورٹنٹ، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. لیکن پاکستان مسلسل یہ کہتا رہا ہے کہ ہم اپنے تعلقات صحیح رکھنا چاہتے ہیں، افغانستان کے امن سے ہمارا امن مشروط ہے. اب پاکستان کے لیے وے فارورڈ کیا ہے؟ ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں ناراض سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، غلط سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں افغانستان کے آفیشلز کی طرف سے. سو پاکستان کا لاہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں ہمیں سوچنا چاہیے یہ جو پریزیڈنٹ افغان گورنمنٹ ہے یہ ایک مائنارٹی، ایک اقلیت کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور یہ جو لوگ ہیں یہ نارتھرن الائنس میں بھی ایک اقلیت ہے، یعنی کوئی 19-20% آف افغان پاپولیشن کو ہی ریپرزینٹ کرتی ہے.
अमेरिकन पावर की वजह से ये ताकत में आए हैं, पावर में आए हैं, हुकूमत में आए, वरना इनको हुकूमत करने का कोई हक नहीं है। जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है अफगानिस्तान में वो पश्तूनों की है। वो 64% से शुरू होकर अगर आप मिनिमम भी ले तो 50% जो है पॉपुलेशन। तो एक मल्टी एथनिक सोसाइटी है, और जब सारे पावर में शामिल होंगे अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, तो तब जो है एक स्टेबल गवर्नमेंट बनेगी। ये जो अभी इनकी चीजें निकल रही हैं, ये तो एक छोटी सी माइनॉरिटी है। ये जो वैली है उसके रहने वाले, ये अफगानिस्तान में जब बादशाहत होती थी तो इस वैली के लोग उनके घरों में काम करते थे। ये वो लोग हैं, और अभी ये हुकूमत में है, तो इसलिए इनकी गालियाँ, इनकी सब कुछ ये फ्रस्ट्रेशन है कि अभी तो हमें ये घर भेज देंगे, आप कभी भी वहाँ पर इंतखाबात करें, जो कुछ भी करें, तो जो मेजॉरिटी है वो आएंगे पावर। और दूसरा ये है कि ये जितनी भी बातचीत कर रहे हैं, अफगानिस्तान एक मल्टी एथनिक सोसाइटी है। तमाम को अपने हिस्सा नहीं मिलेगा तो वहाँ फ्रस्ट्रेशन होगी। तो इसलिए जो भी हुकूमत ये जितनी भी बातचीत कर रहे हैं, इसके ऊपर इन्होंने कभी सोचा नहीं है। ये सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो पश्तून पॉपुलेशन है वो हमारा हिस्सा है। अगर ये आपका हिस्सा हो जाएगा तो तमाम अफगानिस्तान पे पश्तूनों की हुकूमत होगी। ये मैं आपको पहले से बता दूं। या जो अभी एथनिसिटी है उसके मुताबिक अगर आप लोगों ने आपस में गुजारा नहीं करना तो अफगानिस्तान टूटेगा। और 50% से ज्यादा इलाके पे ऊपर पश्तूनों की हुकूमत होगी। वो अपने आप को अफगान कहते हैं या जो भी कहते हैं। और ये जो दूसरे 2-3 है, ये मिल जाए सेंट्रल एशियन रिपब्लिक ताजिकिस्तान के साथ ताजिक मिल जाए, और उज्बेकिस्तान के साथ उज्बेक मिल जाए, और जाए छुट्टी करें। इनको खुद इनका नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग एनालिसिस ब्रिगेडियर साहब। एक वक्फे पे जा रहे हैं, उसके बाद कुछ सवालात हम अपने पैनल के सामने रखेंगे। ये वो सवालात हैं जो आपने भी किए हैं, जो तकरीबन हर कोई जो इस मामले को देख रहा है, इस पे एनालिसिस दे रहा है, उनके ज़हनों में ये सवालात मौजूद हैं। करेंगे राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। पाकिस्तान बार बार ये कह रहा है कि हमने माजी से सबक सीखा है, हमने अपनी गलतियों से सीखा है, हम नई पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं। 21 जून को वज़ीर आज़म इमरान खान ने वॉशिंगटन पोस्ट में जो आर्टिकल लिखा था, उस वक्त भी हमने कहा था कि पाकिस्तान की नई पॉलिसी आपको उसमें वाज़ेह नज़र आ रही है। प्राइम मिनिस्टर ने लिखा था कि माजी में पाकिस्तान ने मुतहारिब अफगान फरीकों में से किसी एक की तरफदारी करके गलती की थी, लेकिन इससे सबक सीख लिया है। हमारे कोई फेवरेट नहीं, हम हर उस हुकूमत के साथ काम करेंगे जिससे अफगान अवाम की हिमायत हासिल होगी। जो सवालात मैं कह रही थी कि हम सामने रखना चाहते हैं वो कुछ यूँ है। अफगान हुकूमत कितने अरसे तक तालिबान का मुकाबला कर सकेगी? क्या तालिबान अफगान हुकूमत और मुख्तलिफ धड़ों में अब पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार के लिए मुज़ाकरात की कोई उम्मीद अभी भी बाकी है? क्या तालिबान के इक़्तिदार पर कब्जा कर लेने के बाद अफगानिस्तान में अमन कायम हो जाएगा या सूरत हाल मज़ीद बिगड़ेगी? क्या तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद उनका रवैया तब्दील होगा? जो एक पूरा उनके हवाले से तासुर है कि वो मीडिया पर पाबंदियाँ, ख़वातीन पर पाबंदियाँ, स्कूल पर पाबंदियाँ लगा सकते हैं, और वेस्टर्न मीडिया में आपको ये नज़र आएगा। क्या ऐसा ही होगा? क्या तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद उनकी सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी? वो कह चुके हैं कि नहीं होगी। सो काकर साहब, योर टेक ऑन दीज क्वेश्चंस। देखें, जहाँ तक उनकी अफ़गान सरज़मीन को इस्तेमाल करने की बात है तो वो पूरे ख़ित्ते को ये यकीन दहानियाँ करवा रहे हैं, चाहे उसमें चाइना है, पाकिस्तान है, ईरान है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, कि अफ़गान सॉइल किसी के ख़िलाफ़ भी नहीं होगी इस्तेमाल, नॉट स्पेसिफिकली अगेंस्ट पाकिस्तान। वो ये समझते हैं कि अगर खत्ते के किसी एक मुल्क के ख़िलाफ़ भी उनकी सरज़मीन इस्तेमाल हुई तो उनकी जो सो कॉल्ड एक्सेप्टेबिलिटी बनी हुई है, वो लेजिटिमेसी की तरफ जाने का जो सफ़र है, उसमें बहुत बड़ी रुकावट होगी। ये नहीं हो सकता कि वो एक गवर्नेंस और टेरिटरी को कंट्रोल करें और ख़ित्ते के कई ममालिक के अमन और अमान में नुक्स डालने की जो वजह हो वो अफ़गान सरज़मीन हो। इस बात को वो मेरे ख्याल में अच्छी तरीके से समझते हैं कि रेड लाइन है, ठीक, इसमें कोई भी मुल्क देखिए वो उनकी ज़रूरत है, उसके बगैर उनकी एग्जिस्टेंस नहीं की। ठीक, ये जो लोग शायद बाज़ औक़ात
اس خوف یا خدشے کا اظہار کرتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی جو اپنی ایکسیپٹیبلٹی اور لیجٹمیسی کی بنیاد اس چیز پر ہے کہ انہوں نے جو ایکسپورٹ ہے اپنے آئیڈیا کا وہ نہیں کرنا، وہ کنفائن رکھنا ہے افغانستان کی ٹیریٹری کے اندر. اور اس کنفائنمنٹ میں بھی میں نے جیسے آپ کو تذکرہ کیا کہ دنیا کی سرٹن ایکسپیکٹیشنز ہیں ان سے. ٹھیک ہے وہ جانتے ہیں کہ افغانستان شاید کوئی لبرل ڈیموکریسی یا جیفرسونین ڈیموکریسی کی طرف سفر نہیں کرے گا ایٹ ونس، لیکن کچھ بیسک منیمم رولز جو کہ ویمن رائٹس کے حوالے سے ہے، خواتین کی تعلیم کے حوالے سے ہے، جہاں پہ ایک مڈل گراؤنڈ ہے جو ان کے اپنا آؤٹ لک ہے دنیا پہ وہ بھی شاید بہت زیادہ کمپرومائز نہ ہو، اور جو دنیا کی ایکسپیکٹیشنز نارم کے ان کے ساتھ ہیں اس کے اندر کوئی قربت لائی جائے. اور ظاہر ہے یہ ڈائلاگ سے ہوگا، یہ گفتگو سے ہوگا، یہ بندوق کے زور سے نہیں ہوگا. میرا یہ اندازہ ہے، میرا یہ فورکاسٹ ہے کہ کوئی مڈ وے شاید اس کی جانب لوگ قریب آئیں گے. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ تمام سوالات کتنے عرصے تک یہ معاملات چلیں گے؟ کب تک ہمیں فائنل ہوتا ہوا معاملات نظر آئیں گے؟ اور کس طریقے سے طالبان دنیا کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں گے؟ میرے خیال میں پاکستان آلریڈی اس کے اوپر شروع ہو چکا ہے. اس کی جو موجودہ کوشش تھی وہی سینٹرل ایشین ریپبلک ازبکستان تاجکستان کو یہی بتانا تھا کہ آپ لوگوں کا بھی مفاد اس میں ہے کہ افغانستان میں ایک ملٹی ایتنک کنٹری ہونے کے ناطے سے انہوں نے ایک جوائنٹ حکومت بنانی ہوگی جس میں سب کو اپنا حصہ ملے. میرے خیال میں اس میں یہ جو دو پروپوننٹس ہیں، ایک طرف طالبان ہے اور ایک طرف یہ ناردرن الائنس ہے، ان کے ہاتھوں میں بندوق ہے. لیکن کوئی 12 ایسے گروپ ہیں کابل کے اندر جس میں اس کا پرانا صدر جو ہے وہ شامل ہے، دوسرے لوگ ہیں. کوئی 12 آئیڈینٹیفائی کیے تھے پاکستان نے اور سب کو پاکستان میں انوائٹ کیا تھا. ان تمام گروپس کا طالبان کے ساتھ اور ناردرن الائنس کے ساتھ ان کا تعلق بنتا ہے اور ان کی کمیونیکیشن اوپن ہے. ان کا سیاست میں وہاں پر بڑا ویٹ ہے. یہ حامد کارزئی ہو گیا، یہ دوسرے ہو گئے، تو ان کو انوائٹ کیا تھا. یہ جو ان کا ڈرامہ کھیلا ہے وزیر کا تشریف اور تشریف کے بیٹی کا، وہ ان لوگوں نے 17 تاریخ کو آنا تھا اور کوئی 2 دن جو ہے ان سے مشورہ کر کے کہ آپ لوگ خود اس چیز کو سمجھ دیں کہ حکومت بنی ہے تو وہ ایک ملٹی ایتنک حکومت بنی ہے جس میں سب کا حصہ ہونا ہے. اس میں میجارٹی پارٹی جو ہے وہ طالبان ہوگی. اس میں حصہ جو موجودہ حکومت کا بھی ہوگا لیکن اپنے جسے کے مطابق، اپنے جسم کے مطابق وہ حصہ ہوگا. تو اس کو توڑنے کے لیے مڈل گراؤنڈ آپ کہہ رہے ہیں مخلوق حکومت ہوگی. جنرل صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں کیا منظرنامہ ہوگا افغانستان کا؟ جی، پہلی بات تو یہ کہ میرا خیال ہے کہ جو افغان طالبان ہیں ان کو 2 چیزوں کا ادراک بالکل صحیح طریقے سے ہے. ایک یہ کہ ان کو انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی چاہیے تاکہ لوگ ان کو ریکگنائز کریں، پہلے والی بات نہ ہو. اور دوسرا یہ کہ ان کو انٹرنلی بھی سپورٹ چاہیے اکثریت کی زیادہ تر لوگ. یہ 2 چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر آپ ان سب کے بیان دیکھیں، چاہے وہ ذبیح اللہ مجاہد ہوں یا شاہین صاحب ہوں یا ابھی جیسے ہیبت صاحب کا وہ آیا ہے، ان سب میں یہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں وی وانٹ انکلوسیو گورنمنٹ، ایک بات کر رہے ہیں. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ خواتین کے سلسلے میں انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ اپنے کام پر بھی جائیں گی اور جو اپنا کام کاج کریں گی. بچیوں کی تعلیم کے بارے میں انہوں نے کلیئر کیا ہے، مائنورٹیز کے بارے میں انہوں نے کلیئر کیا ہے. تو جتنے بھی خدشات ہیں دنیا کے ان کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے. اس کے علاوہ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ کابل اور باقی بڑے شہروں پہ ایسے ہلہ نہیں بولیں گے جیسے کہ سوچا جا رہا ہے. یہ ان کو بسیج ضرور کریں گے، ان کے ارد گرد گھیرا ڈالیں گے، اس کے بعد بات چیت آفر کریں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ دیکھیں میرے خیال دے آر کوائٹ کانفیڈنٹ. ان کو پتہ ہے کہ جہاں تک ملٹری بیلنس کا تعلق ہے وہ ان کے حق میں ہے اور اس لیے وہ ایسا کوئی کام نہیں کرنے جا رہے جس میں بہت زیادہ قتل و غارت یا اس قسم کی چیز ہو. جب تک کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری پرائرٹی یہ ہے کہ بات چیت سے معاملے حل ہوں، لیکن اگر کچھ کرنا پڑا تو صاف ظاہر ہے وہ کریں گے. میرا ایک جو ہے جو میں بات کرتا رہتا ہوں اپنی حکومت کے لیڈر سے بھی ان کو میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر وہ ایک بات سمجھ جائیں، امریکہ، انڈیا، اشرف غنی
یہ تینوں کا نیکسس ہے اور بہت کلوز نیکسس ہے. یہ جڑے ہوئے ہیں آپس میں, CIA, RAW, NDS, اور یہ وہاں پر امن نہیں چاہتے, یہ اس کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں. تو ہر بات چیت جہاں پر یہ تینوں میں سے ایک بھی ایلیمنٹ شامل ہوگا وہ سبوتاج کرے گا اس کو, بات چیت وہ امن کی طرف نہیں لے کر جائے گا. امن یہ میرا خیال ہے قائم ہوگا چائنا, رشیا, پاکستان, ایران اینڈ سینٹرل ایشین کنٹریز. تو میرا اپنا اندازہ یہ کہ دوحہ پیچھے رہ گیا, ایونٹس بہت آگے چلے گئے. اب جو بھی فیصلے ہوں گے وہ یا ماسکو میں ہوں گے, بیجنگ میں ہوں گے, اسلام آباد میں ہوں گے, یا تہران میں ہوں گے, یا ان کے مل کر ہوں گے. یہ اگر ہم نے انڈیا کو اندر شامل رکھا, امریکہ کو شامل رکھا, امریکہ کو شاید اس لیے رکھنا پڑے کہ وہ ایک سپر پاور ہے, لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ why they are there to spoil the things. And also اشرف غنی. Right, so ہمارے پاس آخری منٹ ہے, I'll come back to you, Senator Kakar. Not اشرف غنی جی. Not Ashraf Ghani centric, but let's say it is Islamic Emirates in Afghanistan, اور پاکستان اور افغانستان اور بھارت, ان کا تعلق میں کیا فرق ہوگا؟ ابھی بھی ہم ایک ایکویشن دیکھتے رہے ہیں جو کہ بالکل فرق تھی, اب آپ کو تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئے گی؟ نہیں, دیکھیں ایون امارات شاید وہ انہوں نے اس پہ بھی کوئی فلیکسیبلٹی دکھائی ہے کہ امارات سے اگر اسلامک سسٹم کوئی ہو تو شاید وہ ان کے لیے قابل قبول ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں انہوں نے بڑے پریگمیٹزم کا مظاہرہ کر رہے ہیں. شاید ہمیں بہت زیادہ کوئی اس طرح کی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ ہندوستان سے بہت انٹیگونسٹک ریلیشنز ان کے ہوں گے طالبان کے, اور بہت مخالفانہ انداز میں ہوں گے. وہ شاید چاہیں گے کہ ہندوستان کے ساتھ بھی وہ ریجن میں انگیج رہیں. اور میرے خیال میں پاکستان کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. پاکستان کو جو اعتراض ماضی کی افغان حکومتوں سے تھا وہ یہ تھا کہ ہندوستان ایک منفی کردار کے ساتھ افغانستان میں آتا ہے اور ہماری ڈی اسٹیبلائزیشن میں افغان سرزمین کا استعمال ہوتا ہے. باقی اگر ہندوستان وہاں پہ ہسپتال بناتا ہے, سڑکیں بناتا ہے, میرے خیال میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. رائٹ, تھینک یو سو مچ جینٹلمین فار بینگ آن دا پروگرام. افغانستان میں صورتحال روز تبدیل ہو رہی ہے, اس لیے ہم نے سوچا کہ کوئک نہ کیا جائے, لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں وی ول کیپ یو اپڈیٹڈ. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.